أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس لحاظ سے پوری امت کے محسن ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے اکثر شر کے امور کا سوال کیا تاکہ شر سے بچاؤ ممکن ہو، کیونکہ خیر کا نفع تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب شر سے بچ جائیں، عمل بالسنہ تبھی نافع ہوگا جب بدعت سے بچیں گے، اور نور توحید تبھی آپ کو نفع دے گا جب شرک کی غلاظتوں سے بچیں گے۔ بقول شاعر نکتہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے، ذہن میں ہو بت خانہ تو کیا کہی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ شر کے بارے میں سوال کرتے اور فتنوں کے باب میں ان کی احادیث صحیح بخاری مسلم میں بکثرت موجود ہے۔ فتنوں کی بہت سی قسمیں، کچھ فتنوں کا تعلق گناہوں سے ہے، کچھ فتنوں کا تعلق ان تکالیف سے ہے جو انسان کے بدن کو حاصل ہوتی ہیں، کچھ فتنے مالی اعتبار سے ہیں، مگر ان سارے فتنوں کا مداوع ممکن ہے۔ ایک فتنے کی تشخیص نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، یہ فتنہ وہ ہے جو انسان کے دل پر یلغار کرے۔ فرمایا کہ تکون فتن کا قطع اللیل المظلم، سیاہ رات کے ٹکڑوں کی مانند فتنے ہوں گے پے در پے،
اور خطرناک پہلو کیا ہے؟ یصبح الرجل فیہا مؤمنا و یمسی کافرا، کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر بن چکا ہوگا. شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر بن چکا ہوگا. وجہ کیا ہوگی؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ دنیا کے معمولی مفاد کی خاطر اپنا دین، اپنا عقیدہ سب بیچ دے گا. کوئی اسمبلی کی سیٹ چاہیے، کوئی سینٹ کی سیٹ چاہیے، یا کوئی دنیا کی شہرت چاہیے، مال چاہیے، بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، اپنا دین بیچ دے گا. نتیجہ کیا ہے کہ صبح کو مومن ہے، شام کو کافر بن چکا. یہ کس قسم کا فتنہ ہے؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث حذیفہ بن یمانی کی روایت سے ہے کہ تعرض الفتن القلوب، فتنوں کی یلغار، فتنوں کا حملہ دلوں پر ہوگا. یہ سب سے خطرناک فتنے جو انسان کے دل پر حملہ آور ہوں اور اس کو گمراہ کر دیں. باقی مال کا فتنہ، جان کا فتنہ، مختلف امراض ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہیں، ان کا مداوع ممکن ہے. مگر جس فتنے کا انسان کے دل پر حملہ ہو وہ انسان کو تباہ کر کے چھوڑ دیتے. فرمایا ای قلب اشربها نکتت فیہ نکتۃ سوداء، جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا اللہ اس دل میں سیاہ نشان لگا دیتے. پھر ایک فتنہ، پھر دو فتنے، کیونکہ فتنے تو پے در پے آتے ہیں تو سیاہ نشان بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتے. یہ عذاب علیم ہے. لو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبولا ما كانوا ليؤمنوا الا ان شاء اللہ. جس کا دل سیاہ ہو جائے، ایسے انسان کو سمجھانے کے لیے آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں، زمینوں کے سارے مردے اپنی قبروں سے اٹھ کر آ جائیں، ہر شے کو اللہ زبان دے دے اسے سمجھانے کے لیے، تو یہ سارے مل کر بھی اس بندے کو ہدایت پر نہیں لا سکتے، اس کے دل میں نیکی داخل نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی مہر لگ چکی. کوئی دنیا کی طاقت اللہ کی مہر کو نہیں توڑ سکتی. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جس دل نے اس فتنے کا انکار کر دیا. یہ انکار کرنے والے جن کے پاس منہج سلیم ہو، علماء راسخین کی رفاقت ہو. حسن بصری کا قول ہے اذا وقعت الفتنہ عرفها کل عالم، جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے سب سے پہلے اس فتنے کو ایک عالم راسخ پہچانتا ہے. اس کے ساتھ اگر رہو گے تو اس کے ساتھ آپ کو بھی اس فتنے کی اطلاع ہو جائے گی اور بچنا ممکن ہو جائے گا. وہ دل اس فتنے کا انکار کر دے گا، اسے قبول نہیں کرے گا. اور جس دل نے اس فتنے کا انکار کر دیا نکتت فیہ نکتۃ بیضاء، اللہ اس دل میں سفید چمکدار نشان لگا دیتے. اللہ خود اس دل کو صفائی کی طرف، طہارت، تزکیہ کی طرف، نور کی طرف لے جاتے. وہ دل منور ہو جاتا ہے. لا تضر فتنة ما دامت السماوات والارض،
ایسے دل کو کوئی فتنہ پھر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر فتنے کی معرفت ہو گئی اور آپ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ اس دل کو ہدایت پر استقامت دے گا۔ جب تک آسمان قائم ہے، زمینیں قائم ہیں، اس دل کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ انکار فتنہ کا فائدہ، مگر یہ انکار ایک علم خالص کے ذریعے ممکن، علماء کی رفاقت اور کتاب و سنت کا فہم، سلف صالحین کی روشنی میں، تبھی یہ انکار ممکن۔ فرمایا کہ فتنوں کی الغار کے بعد کچھ دلوں نے فتنہ قبول کر لیا، کچھ نے انکار کر دیا۔ اب سارے دلوں کی دو قسمیں، تیسری کوئی قسم نہیں۔ قلب ابیض، کچھ دل سفید، چمکدار، روشن اور منور ہوتے ہیں، اور کالصفا کے الفاظ ہیں جیسے سنگ مرمر کا سفید پتھر ہوتا ہے، بالکل صاف۔ اور قلب اسود مربد، اور کچھ دل سیاہ ہوتے ہیں جیسے ایک مٹیالہ رنگ ہے، ریت کا رنگ، وہ رنگ ہوتا ہے، کہیں کہیں کچھ سفید نقطے ہوتے ہیں اور باقی سیاہ ذرے ہوتے ہیں۔ اور کلکود مجخیہ، اللہ ان دلوں کو الٹے پیالے کی طرح بنا دیتے۔ یہ بڑی خطرناک تشبیہ۔ پیالہ سیدھا پڑا ہو، اس کو الٹا کر دو تو تھوڑا بہت پانی یا دودھ موجود ہے وہ گر جائے گا۔ اب الٹے پیالے میں اب کوئی چیز داخل نہیں کر سکیں، اب ایمان، ہدایت، توفیق اس میں داخل ہوگی نہیں، وہ دل معکوس ہو چکے، جو کچھ ایمان کی رمق تھی وہ نکل چکی، اب اس دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا، ہدایت و توفیق داخل نہیں ہو سکتی، اللہ کی مہر کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ ہی نہیں سکتی۔ یہ فتنوں کے دو نتیجے ہیں، تیسرا کوئی نتیجہ نہیں۔ یہ فتنہ کا لغوی معنی ہے سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ اس کی کھوٹ نکل جائے اور سونا خالص ہو جائے، اسی سے فتنہ کا لفظ ہے۔ جب آتا ہے کچھ لوگ خالص سونا بن جاتے ہیں اور کچھ نرے کھوٹے بن جاتے ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں۔ منہج کی پہچان ضروری ہے اور فتنوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ ایک فتنے نے ایک عمومی شکل اختیار کر لی۔ گزشتہ دنوں ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے ہندوستان سے، ہمارے دل میں ان کی عقیدت ہے، مگر بہت سے ابہام چھوڑ کے چلے گئے۔ سب سے بڑا ان کا ابہام، جو ایک طرز عمل ان کا، اہل بدعت کی محبت، ان کی دوستی پر فخر، مظاہر عمومی میں ان کا نام لینا۔ اب جن دلوں میں عقیدت ہے، یہ فتنہ ان دلوں پر یلغار کر سکتا ہے کہ فلاں صاحب اتنے بڑے، اتنا بڑا نام، جب ان کا یہ کردار ہے تو یہ درست ہے۔ وہ اس کردار کو تولیں گے نہیں نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں کہ بدعت کیا شے ہے، اور اہل بدعت سے تعامل کے قواعد کیا ہیں، یہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ بس اتنا بڑا نام، جب وہ یہ کام کر گئے تو ہم بھی کریں گے۔ آخر دلوں میں عقیدت جو ہے، ہمارے دل میں بھی عقیدت تھی اور ہے، مگر عقیدت چھوٹی ہے، عقیدہ بڑا ہے۔ عقیدت عقیدے کے تابع ہے، عقیدہ عقیدت کے تابع نہیں ہے۔
نبی علیہ السلام کے فرامین کیا ہیں، آپ کا طرز عمل کیا ہے؟ 3 باتیں پیش کرتا ہوں۔ ایک آپ کا ہر جمعے کا خطبہ، جب وہ الفاظ آپ کہتے تو حدیث کے الفاظ ہے کہ علا صوتہ، آپ کی آواز اونچی ہو جاتی، مسجد نبوی کے ممبر سے وہ الفاظ ادا کرتے اور وہ آواز آپ کی بازار میں جاتی۔ احمر وجہ، چہرہ سرخ ہو جاتا، وانتفخت اوداجہ، اور یہ گردن کی رگیں پھول جاتی۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها۔ آپ بتا رہے ہیں دنیا کو، پوری امت کو، کہ سب سے بہترین چیز کیا اور سب سے بدترین چیز کیا ہے۔ ان الفاظ کی کوئی قیمت نہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کا کوئی معنی نہیں، کیونکہ سب سے بہترین چیز کتاب اللہ، کلام سب سے بہترین کتاب اللہ، اور سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور سب سے بہترین کے مقابلے میں سب سے بدترین چیز بھی ہے، بشر الامور محدثاتها، جو نئی چیز ہو، جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ایک ہے خیر الامور اور ایک ہے شر الامور۔ خیر الامور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت، شر الامور ہر نئی چیز، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، وہ شر الامور ہے۔ تو شر الامور کو اختیار کرنے کا جواز ہے کوئی؟ پیارے پیغمبر جس کو سب سے بدترین قرار دیں، کوئی جواز ہے اس کے اختیار کرنے کا؟ پھر جو چیز شر الامور ہے اس کو اختیار کرنے والا بندہ بہترین ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نبی علیہ السلام امت کے حریص تھے، ان کی نجات کے، کامیابی کے۔ آپ کا ارشاد گرامی انی لآخذ بحجتکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، میں جب وعظ کرتا ہوں میری یہ خواہش ہوتی ہے ابھی تم کو پکڑوں اور تم کو جہنم سے باہر نکال لوں۔ یہ آپ کا اخلاص، آپ کا درد امت کے بارے میں، ایک ایک بندے کی ہدایت کے لیے رات رات بھر آپ نے دعا کی کہ یا اللہ یہ خطاب کا بیٹا عمر دے دے یا ہشام کا بیٹا عمر دے دے۔ پوری رات آپ نے دعا کی، یہ امت کا درد آپ کے دل میں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا، آپ کا فرمایا انی فراتم علی الحوض، اپنے حوض پر میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا اور تمہاری آمد کا انتظار کروں گا، تمہیں جام کوثر پیش کروں گا۔ ایک بڑا جتھا آئے گا، آپ سراپا اشتیاق بن کے ان کے استقبال کی تیاری کریں گے، آپ پہچان جائیں گے۔ یہ پہچاننا ذوات کا نہیں، صفات کا۔ ایک معرفت ذاتی ہوتی ہے، کسی بندے کو آپ جانتے ہیں یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، اور ایک معرفت صفات کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ صفات سے پہچان جائیں گے ان سب کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، اور اعضائے وضو کی چمک یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان امتی یاتون یوم القیامہ غرم محجلین من آثار الوضو، میری امت قیامت کے دن آئے گی اور ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں ان سے شعائیں پھوٹ رہی ہوں گی، تو سب کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ میری امت آ رہی، بڑا جتھا، بڑی جماعت، میری امت آ رہی۔ اچانک جبریل امین آئیں گے اور ان سب کو روکیں گے۔ حدیث میں تشبیہ موجود ہے، کما یذاد الابل الضالہ،
ان کو اس طرح جبریل دھکے دے کر دور کریں گے. عرب میں ایک تشبیہ تھی، اجنبی اونٹ اگر آپ کے اونٹوں میں شامل ہو کر پانی پیے آپ کا، اس اجنبی اونٹ کو آپ کس طرح مار مار کے نکالتے ہیں. وہ اس جگہ حوض کو نہیں چھوڑتا، اور آپ اس کو مار مار کے دھکے دے دے کر دور کریں گے تاکہ یہ میرے اونٹوں کا پانی نہ پی جائے. وہاں بھی پانی پینے جا رہے ہیں. جیسے اونٹوں کو دھکے دے کر نکالا جاتا ہے، اس طرح ان کو جبریل امین اور فرشتے دھکے دے کر دور کریں گے. آپ فرمائیں گے امتی امتی، میری امت ہے یہ، کیوں ان کو روکا جا رہا ہے؟ امت آپ نے کیسے پہچانی؟ وضو کے اعضاء کی چمک سے. آنے والے نمازی تھے، باوضو رہتے تھے. تب جبریل فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد بدعات جاری کی تھیں. بدعات، نئے نئے طریقے، نئے نئے راستے کھولے تھے. بدعتی ٹولہ ہے یہ. اور ساتھ ہی جو وضو کے اعضاء چمک رہے تھے وہ ماند پڑ جائیں گے، بجھ جائیں گے، تاریکی پھیل جائے گی. اس کو نفسیاتی مار بولتے. کچھ وقت اللہ تعالیٰ خوشی دیتا ہے، ایک دم وہ چھین کر پھر کیا بندے کا حال ہوتا ہے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض بندوں کے لیے قیامت کے دن ایسے فیصلے ہوں گے جو ان کی توقع کے خلاف ہے. اب توقع کیا ہے؟ وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، ہم تو کامیاب ہیں. اچانک یہ اعضاء بجھ جائیں گے اور دھکے دے دے کر دور کر دیا جائے گا. سبب کیا ہے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا بدعات جاری کی. یہ ٹولہ بدعت تھی. نبی علیہ السلام فرماتے کہ چلو مجھے شفاعت کرنے دو. آپ شفیع المذنبین ہیں اور شفاعت کے بھی حریص ہیں. الترغیب و ترہیب امام منذری کی، اس میں ایک روایت ہے، ایک وفد آیا اسلام قبول کرنے کے لیے. اس میں ایک عبد الرحمن بن فاضل نام کا شخص تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت کا فقر، پیٹوں پر پتھر باندھنا اور بھوک اور افلاس، الا تسأل ربک ملکن کا ملک سلیمان، رب تعالیٰ سے آپ سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کا سوال کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ نے سلیمان کو بادشاہت دی. اتنا بڑا بادشاہ کوئی نہیں تھا پوری دنیا میں. تو آپ اگر دعا کریں گے اللہ آپ کو بھی عطا فرما دے گا. امت خوشحال ہو جائے گی، غربت دور ہو جائے گی، فقر دور ہو جائے گا، دعوت بھی خوب پھیلے گی. فرمایا کہ اعطانی ربی افضل مما اعطى سلیمان، اللہ نے جو مجھے دیا ہے سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ دیا اس سے افضل ہے. بڑا خوشی کا اظہار آپ نے کیا. سلیمان کو بادشاہت ملی پوری دنیا کی، مگر اللہ نے جو مجھے عطا کیا وہ اس بادشاہ سے افضل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے امت کی شفاعت. اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے آدھی سے زیادہ امت جنت میں داخل ہوگی. تو آپ شفاعت آپ کا حق ہے، آپ کا مقام، آپ روک لیتے شفاعت کرنے تو. لیکن آپ کا رویہ کیا ہوگا اور آپ کے الفاظ کیا ہوں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا، بدعات جاری کی، ان سب کو مجھ سے دور کر دو، ہٹا دو ان کو، میری نظروں سے دور کر دو. نبی اپنی امت کے افراد سے اس قدر نفرت کا اظہار، جی بدعتی ٹولہ نفرت کے قابل. تو یہ کون سا منہج ہے؟ ہم ایسے ٹولے سے اظہار محبت کریں، اظہار عقیدت کریں، مظاہر عمومی ان کی تعریف کریں، ان کی ثنائیں پڑھیں، فلاں شخصیت پوری دنیا میں سب سے اعلم اور افضل ہے. خلاف منہج، یہ ایک فتنہ ہے. اب جن دلوں میں عقیدت ہے
اس فتنے کی یلغار ہو سکتی کہ فلاں شخص نے یہ کہہ دیا. یہ محبت کسی صورت قابل قبول نہیں. ان سے دوری اختیار کرنے کا حکم نبی علیہ السلام نے ایک تشبیہ دی ہے، اس پر غور کرو. فرمایا کہ ستکون اقوام تتجارى فيهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله. قومیں آئیں گی، لوگ آئیں گے، ان میں بدعات سرایت کریں گی. بدعات یہ ان قوموں کا ایک نقطہ وبال ہے. آیات بینات کی موجودگی میں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی مکمل سیرت طیبہ کی موجودگی میں ان بدعات کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ بدعات سرایت کر جائیں گے ان میں. اور سرایت کیسے کریں گے؟ جیسے کلب ایک مرض ہے، یہ سرایت کر جاتا ہے. اللہ کے نبی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ جن لوگوں میں بدعات سرایت کر جائیں ان سے آپ نے دوری اختیار کرنی ہے، جیسے کلب کے مرض والے سے اختیار کرتے ہیں. کلب کتے کو بولتے ہیں. اور کتا اگر بھاولا ہو جائے، وہ کسی کو کاٹ لے، وہ بھی بھاولا بن جاتے. اور کاٹے گا کب؟ جب آپ اس کتے کے قریب جائیں گے. جتنا اس سے دور ہٹیں گے، جتنا اس سے دور بھاگیں گے، اتنا اس کی یلغار سے بچ جائیں گے. یہی معاملہ بدعتی کا. اس کا قرب جو ہے، اگر اس بھاولے کتے کی طرح آپ کو کاٹ لے تو آپ بھی بدعتی بن جائیں گے. بچاؤ کی صورت ایک ہی ہے کہ ان سے دوری اختیار کرو، ان سے بچو، ان سے ہٹو، اپنے آپ سے دور رکھو انہیں. یہ فرامین کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں؟ صحابہ کا فہم کیا تھا؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے اور بوڑھے اور کمزور. امام مجاہد رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے، وہ ان کو لے کر جہاں بھی جانا ہوتا ہاتھ پکڑ کے جایا کرتے تھے. امام مجاہد ایک محدث اور مفسر قرآن، وہ ان کے شاگرد بھی تھے، خادم بھی تھے. ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، ظہر کا وقت ہو گیا، سوچا کہ یہ ساتھ ہی مسجد وہاں نماز پڑھ لیں ظہر کی. داخل ہو گئے مسجد میں، اذان ہو رہی تھی. مؤذن نے اذان سے فارغ ہو کے تصویب کی. تصویب ایک عمل ہے کہ جہاں اپنی اذان دی وہیں کھڑے کھڑے آپ لوگوں کو دوبارہ نماز کی دعوت دیں کہ لوگوں اٹھو، اذان ہو چکی، دکانیں بند کر دو، کاروبار چھوڑ دو، مسجد آ جاؤ. بظاہر عمل خیر، لیکن نہا عن التصویب، نبی علیہ السلام نے اس سے روکا ہے. عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ، کیا ان کا رویہ رہا؟ پھر کیا فرمایا انہوں نے؟ اخرج بنا عن هذا المسجد فإنه بدع. ہمیں اس مسجد سے نکال کر لے جاؤ، یہ بدعت ہے. ہم یہاں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، رک بھی نہیں سکتے. اس قدر اظہار نفرت. یہ پیغمبر علیہ السلام کی تربیت کے نقوش ہیں کہ بدعتی انسان کا قرب جو ہے وہ بھاولے کتے کے قرب جیسا ہے. کسی کو کاٹ لے تو وہ بھاولا بن جاتا ہے. اور بدعتی کا اگر اس کی بدعت اور جہالت آپ کے اندر داخل ہو گئی تو آپ بھی بدعتی بن جائیں گے اور بنتے رہیں گے. اس میں ترقی ہوتی رہے گی. جیسے وہ لوگ جو ایک مسجد میں حلقہ بنا کر ذکر کر رہے تھے کوفہ کی مسجد میں، اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں یہ بدعت ہے، اجتماعی ذکر کرنا بدعت ہے. ذکر ٹھیک کر رہے ہو تم،
مگر جو حلقہ بنا کر ایک امیر کے تحت اجتماعی ذکر بدعت ہے. لوگوں نے کہا ما اردنا الا الخیر، ہماری نیت اچھی ہے، اچھا کام ہی تو ہے، کوئی برائی تو نہیں کر رہے. فرمایا کم من مرید للخیر لن یصیبہ، بہت سے لوگ ان کا ارادہ خیر کا ہوتا ہے مگر خیر ان کو حاصل نہیں ہوتی. ارادہ خیر کا ہے مگر خیر حاصل نہیں ہوتی. خیر کی اساس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدعی طریقے نہیں. انہوں نے صحابی کی بات قبول نہیں کی. سند کا کراوی ابو سلمہ بن عبد الرحمن، مطلب ان سب لوگوں کو میں نے بعد میں دیکھا خارجی بن چکے تھے، اور جنگ نہروان میں نبی علیہ السلام کے صحابہ پر تیر برسا رہے تھے. بدعت کا انجام داخل ہو جائے تو بندہ بدعتی بن جاتا ہے، اور وہ بدعت بڑھتی رہتی بڑھتی رہتی بڑھتی رہتی. ہمارے دلوں میں عقیدت ہے مگر یہ تعامل قابل قبول نہیں. عقیدت عقیدے کے تابع ہے. عقیدہ عقیدت کتابیں نہیں ہے، بلکہ عقیدت کی اساس صحت عقیدہ ہے، کتاب و سنت. ایک بات اور بڑی خطرناک ہو گئی، کیونکہ عقیدہ قوت اور یقین کا متقاضی. اس میں شک نام کی کوئی چیز نہیں. ان عبد اللہ مسعود کا قول صحیح بخاری میں، الیقین الایمان کلہ، یقین ہی پورا ایمان ہے. یقین ایک دولت ہے، ایک چیز کو اختیار کریں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ. اس جملے کی گنجائش نہیں کہ میں بھی صحیح اور وہ بھی صحیح. یہ جملہ شک کا مظہر ہے، یقین کے خلاف، بصیرت کے خلاف. قبر میں دو طرح کے لوگ ہوں گے فرشتوں کے سوال کا جواب دینے کے لیے. من ربک، من نبیک، ما دینک. یہ تین ہی سوال، رب کون ہے، دین کیا، اور نبی کون. سوال آسان ہے مگر جواب، اس جواب کے پیچھے پوری زندگی کا مجاہدہ ہے. پوری زندگی کس کو رب مانا آپ نے، کس کو مشکل کشا مانا، کس کو حاجت روا مانا، کس کو عبادت کے لائق مانا. یہاں بڑے بڑے بت گر جائیں گے، کوئی غوث اعظم کا نام لے رہا ہے اور کوئی فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں دستگیری کرنے والا. ان کی مت ماری جائے گی، اس سوال کا جواب دے ہی نہیں پائیں گے. ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. ساتھ ایک جملہ کہیں گے، سمعت الناس یقولون قولا فقلتہ. میرے پاس بصیرت نہیں تھی، لوگوں کی باتیں سنتا اور ان کو اختیار کر لیتا. دائیں بائیں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سنتا اور قبول کر لیتا. دین کا معاملہ اتنا گرا ہوا تھا، دنیا کا معاملہ نہیں. دنیا میں تو چھوٹا سا سودا آپ نے کرنا ہو تو 36 دکانیں گھومتے ہو، تحقیق اور اچھی چیز کہاں سے ملے گی. لیکن دین جو کوئی بات کرے قبول کر لیتا. فرشتے کیا کہیں گے، علی الشک کنتا وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ. تیری پوری زندگی شک پر گزری تھی. اللہ کے بندو، یہ سنی سنائی باتیں یہ شک کی بنیاد ہے. اسی شک پر تو مرا، تیری موت اس شک پر ہوئی، اور یہ شک لے کے اٹھے گا قیامت کے دن. تو شک کی شک ہے، زندگی شک، قبر میں شک، قیامت کے دن شک. تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. یہ شک کا معاملہ بڑا کچا معاملہ ہے. اعتقادی امور میں شک کی گنجائش نہیں، یہ ایک یقین کی حقیقت ہے. اور جو لوگ جواب دے دیں گے ربی اللہ، دین الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں یہ جواب کیسے معلوم ہو. کہے گا ہمارے پاس اللہ کا رسول ہے بینات لے کر، ہم اس پر ایمان بھی لائے اور اس کی اتباع بھی کی.
یعنی صحت جواب کی اساس نبی کی اتباع ہے، ایرے غیرے کی بات سن کر نہیں، قال فلان اور قیل کذا یہ نہیں، قال رسول اللہ، قال اللہ وقال رسول اللہ، یہ یقین کی اساس۔ فرشتے کہیں گے شاباش، عدل یقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ، تیری پوری زندگی یقین پر گزری، یقین پر تیری موت آئی، اور یقین کے ساتھ تو اٹھے گا قیامت کے دن۔ یقین یقین، دنیا کی زندگی یقین، قبر میں یقین، قیامت کے دن یقین، تو ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ تیرے عقیدے کی اساس یقین ہے، عقیدہ ڈھیلا ڈھالا نہیں ہوتا، میں بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، میں بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، توحید بھی ٹھیک، شرک بھی ٹھیک، سنت بھی ٹھیک، بدعت بھی ٹھیک، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ یقین کا متقاضی، یقین کا طالب ہے۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے اداس ہو گئے، صبح کا وقت تھا، آپ کو تلاش کر رہے ہیں، کہاں اپنے نبی سے ملوں، اداسی دور کرو۔ اللہ نے دل میں بات ڈال دی، اس باغ میں نہ ہو، ابو طلحہ کا باغ تھا، اس باغ میں نہ ہو۔ چاروں طرف گھوم کے دیکھا، دروازہ بند تھا، کوئی رستہ نہیں تھا۔ اب باغ میں جہاں سے پانی داخل ہوتا تھا وہاں کچھ شگاف تھا، جسم کو سکیڑا اور سکڑ کر باغ میں داخل ہو گئے۔ سامنے رسول اللہ تشریف فرما تھے، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، اداسیاں دور ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک انعام دیا، ابو ہریرہ جاؤ، باغ کے باہر جاؤ، من لقیت وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ۔ اس باغ کے باہر جو آپ کو ملے اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہوا اور میری رسالت کی گواہی دیتا ہوا، لیکن مستيقنا بها قلبه، پورے دل کے یقین کے ساتھ، کوئی ڈھیلی گواہی نہیں، شک پر مبنی گواہی نہیں، پورے دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ملے، یقین ہو مستيقنا بها قلب۔ اور ایک حدیث میں غیر شاک فیہما، کوئی شک نہ ہو، کوئی تردد اور کوئی خلجان نہ ہو، پورے یقین اور وثوق کے ساتھ گواہی دیتا ہو تو بشر بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے۔ بڑا انعام ہے۔ انعام کے پیچھے عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی اساس یقین، یقین کامل، تصدیق جازم۔ یہ تو فقہا نے کچھ عبارتیں لکھی ہیں، مذہبنا حق یحتمل الخطا، مذہب غیرنا خطا یحتمل الصواب۔ میرا مذہب سچا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، مخالفین کا مذہب جھوٹا ہے، ہو سکتا ہے سچے ہوں وہ۔ یہ کوئی عقیدے کی بات ہے، منہج کی بات ہے، شک کی شک۔ اگر کتاب و سنت کا نور آپ کے پاس ہے، یقین کامل آپ کے پاس، پھر ڈھیلی بات نہیں چلے گی۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو یہ بات سن کر پھسلتے ہوئے دیکھا، بڑا افسوس ہے۔ اساس محض عقیدت، واللہ اگر یہ عقیدت نہ ہوتی ہم یہ باتیں نہ کرتے۔ بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم صرف نظر برتتے ہیں، وہ یہ عقیدت لوگوں کے بہکنے کا، پھسلنے کا سبب بن گئی۔ نہیں، ایمان، عقیدہ، عقیدہ توحید، یہ یقین کامل کا نام ہے، ڈھیلی بات کا نام نہیں ہے۔ کوئی ایسا معاملہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہو، نہیں۔ ہماری شریعت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب نہیں جانتے، اس میں کوئی شک نہیں، کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ شک اور شبہ دل میں لاؤ گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ دل کے گہرائیوں کے ساتھ، پورے یقین اور وثوق کے ساتھ ان معتقدات کو قبول کرو۔ ہزار عقیدت کے باوجود یہ بات ناقابل قبول۔ عقیدے کی غیرت پیدا کرو،
کتاب و سنت کا نور یہ یقین کی اساس ہے. کتاب و سنت بھی ہو اور شک بھی ہو، میں بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. یہ بات منہج سلف کے خلاف ہے. الیقین والایمان کلہ، یقین پورا ایمان ہے. کتاب و سنت کو پڑھنا پڑھانا اور اس پر یقین کے ساتھ عمل کرنا. تو دیکھیں نبی علیہ السلام کا تعامل. قیامت کے دن یہ سارے لوگ آئیں گے، خوش ہوں گے آپ میری امت آ رہی، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، وہ بھی خوش ہیں. اچانک یہ عذاب ماند پڑ جائیں گے. اور میں اپنی امت کو پہچانوں گا قیامت کی ساری امتوں کے بیچ میں. کما یعرف رجل خیلہ الغر بین الدہم البہم. ایک بندے کا گھوڑا 5 کلیاں ہیں، پیشانی روشن ہے اور چاروں جو ہاتھ ٹانگیں اور پاؤں روشن ہیں. اس ایک گھوڑے کو لاکھوں سیاہ گھوڑوں میں کھڑا کر دو، وہ اپنے گھوڑے کو پہچان جائے گا. قیامت کے دن بھی لاکھوں امتیں ہوں گی، میدان معاشر میں بڑا ازدحام ہوگا. میں اپنی امت کو پہچانوں گا وضو کے اعضاء کی چمک سے. یہ شرف کی بات ہے، خیر و برکت کی بات ہے. اعضاء چمک رہے ہیں مگر گرفتار ہو چکے، دھکے دے دے کے نکالے جا رہے ہیں. عذاب بجھ گئے، نور ختم ہو گیا، خوشی غارت ہو گئی، ناکامی سامنے آ گئی، کامیابی کے اسباب مٹ گئے. وجہ کیا ہے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک. آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات جاری کی. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشی دے گا اور خوشی دے کر چھینے گا. یہ ایک نفسیاتی مار ہوتی. جیسے منافقین کا ٹولہ بھی ہے. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اللہ کا چہرے کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو دنیا میں جس کی پوجا کرتا تو اس کے پیچھے چلا جائے. اب سارے چلے جائیں گے. سورج کے پجاری سورج کے پیچھے، چاند کے پجاری چاند کے پیچھے، ستاروں کے پجاری ستاروں کے پیچھے، پتھروں کے پتھروں کے پیچھے، قبروں اور آستانوں اور وہ ان کے پیچھے. وہ یہ امت باقی رہ جائے گی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فیہ منافقون، منافق بھی ساتھ ہوں گے جنہوں نے برائے نام کلمہ پڑھا، جن کلمے میں یقین نہیں تھا. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم. یہ ان کا عقیدہ تھا. اہل ایمان سے ملتے ہم مومن ہیں، اپنے کفار کے پاس جاتے ہم تمہارے ساتھ. یقین نام کی کوئی چیز نہیں. وہ ساتھ شامل ہیں، خوش ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آئے گا اور اللہ کی معرفت کی ایک علامت ہوگی. ایک علامت ابن قیم رحمہ اللہ نے بعض نصوص کی روشنی میں پیش کی کہ مومن پہچان جائیں گے اللہ تعالیٰ کو لیس کمثلہ شیء، کہ وہ ہر تشبیہ سے پاک ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیس کمثلہ شیء، جو صفات بیان ہیں، جو کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہے، نعوت بیان ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے بغیر تشبیہ کے. اور یہ معرفت کی ایک کڑی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہر تشبیہ سے مبرہ ہوگا اور مومن پہچان جائیں. مگر ایک بڑی علامت کشف الساق، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا. یعنی اللہ کی پنڈلی حق ہے، احادیث سے ثابت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. پنڈلی کیسی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، ہم جیسی ہے نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، وہ ذات تشبیہ سے پاک. پھر کیسی؟ جیسی اس کے لائق. پنڈلی ہے یہ بتا دیا گیا، اس پر ایمان ہے. پنڈلی کیسی ہے یہ نہیں بتایا، یہ اللہ کے سپرد ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہے، بڑا بابسوخ عقیدہ. تو کشف الساق یہ علامت ہوگی. جس علامت کو مانتا ہے وہ پہچان لے گا، جو نہیں مانتا وہ مطرود ہے، دھتکار دیا. منافقین بھی خوش ہیں.
کشف الساق جب یہ علامت ظاہر ہوگی سارے مسلمان سجدے میں گر جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی علامت ہوگی. منافقین میں سجدہ کریں گے, ان کی کمریں تختہ بن جائیں گی, سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے. نور ایمان چھن گیا. جس شک پر کو لے کر تم گھومتے تھے تمہاری بربادی کا سبب بن گیا. دھتکار دیے جائیں گے, دھکے دے کر دور کر دیے جائیں گے. وقتی خوشی, نفسیاتی مار ان کو ماری جائے گی. اس طرح اہل بدعت سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی, جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا, ان کو مجھ سے دور کر دو, دور ہٹا دو مجھ کو ان سے, انہیں دور لے جاؤ ان کو. ہم ان کو قریب کریں. جو بعض اہل بدعت ہوتے ہیں ان سے ایک تعلق ہوتا ہے, جیسے باپ بیٹے کا تعلق, اس تعلق کی بنا پر مل سکتے ہیں. بھائی بھائی کا تعلق, باپ بھائی بدعتی ہے, دوسرا موحد ہے, اخوت کے ناطے مل سکتے ہیں. لیکن یہ دینی محبت ہے جس کا مظہر دین ہو, عقیدہ ہو, یہ جائز نہیں. عمومی مظاہر میں باہوں میں باہیں ڈال کر مسکراہٹوں کے تبادلے, یہ درست نہیں. سلف صالحین جن کے منہج کی اتباع کا ہم کو حکم ہے, 3 ادوار صحابہ کا, تابعین اور اتباع تابعین کا. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. قرن کا ایک معنی پورا صدی, یعنی 300 سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا ہے. صحابہ اس لیے خیر القرون ہے کہ انہوں نے علم نبی علیہ السلام سے لیا. تابعین اس لیے کہ انہوں نے علم صحابہ سے لیا. اتباع تابعین اس لیے کہ انہوں نے علم تابعین سے لیا. یہ تینوں خیر کا مجموعہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, یغدو فئام من الناس, ایک جماعت نکلے گی جہاد کے لیے. پوچھا جائے گا حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تم میں ایک اللہ کے نبی کا صحابی ہے, ایک, صرف ایک. کہا جائے گا ہاں وہ فلاں نبی علیہ السلام کا صحابی. فیفتح اللہ لہم, اللہ اس صحابی کے وجود کی برکت سے اس جماعت کو فتح عطا فرما دے. پھر ایک اور جماعت کچھ عرصے بعد نکلے گی. اب صحابہ تو ختم ہو چکی. پوچھا جائے گا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو؟ ہاں فلاں ہے. اللہ تعالیٰ اس فلاں کی برکت سے بھی اس جماعت کو فتح دے دے گا. کچھ عرصے بعد ایک اور جماعت نکلے گی. پوچھا جائے گا کوئی ایسا شخص ہے تم میں جس نے اس شخص کو دیکھا ہو جس نے صحابی کو دیکھا, یعنی تابعی کو دیکھا ہو؟ ہاں فلاں ایک ہے اتباع تابعین میں سے, اللہ اس کے وجود کی برکت سے بھی اس جماعت کو فتح عطا فرما دے گا. یہ 3 ادوار, صحابہ کا, تابعین کا, اتباع تابعین کا. ان سے علم لیا جائے. ان سے یہ خیر الناس ہیں. ایوب سختیانی رحمہ اللہ تابعین میں سے. صحابی کی مثال تو آپ نے سن لی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عمر کو عمر کے آخری حصے میں خبر ملی بصرہ میں قدری فرقہ پیدا ہو گیا, تقدیر کا انکار کرتا. اور میں چل نہیں سکتا, اعضاء کی طاقت ختم ہو گئی. اگر میری طاقت بحال ہوتی میں تمہارے ساتھ بصرہ جاتا, ان کی گردنیں توڑ دیتا. اتنا اظہار نفرت. لیکن ایک کام تو کر سکتا ہوں, بصرہ واپس جاؤ, ان لوگوں کو جمع کرو اور جا کر ان سے کہو کہ ان عبداللہ منکم لبری, عبداللہ تم سے بری اور ناراض ہے. زبان سے نفرت کا اظہار تو ہو سکتا ہے. ایوب سختیانی رحمہ اللہ, ایک بندے کا انتقال ہو گیا, اس کی اولاد آئی ان کے پاس, آپ نیک محدث ہیں, ہمارے والد کو اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے غسل دے دیجیے. ٹھیک ہے, نیک کام. ساتھ چل پڑے. میت کہاں رکھی؟ فلاں کمرے میں. گئے, فوراً واپس آ گئے. میں غسل نہیں دے سکتا. کیوں, کیا ہوا؟ میں نے اس کو پہچان چکا ہوں, یہ بندہ گو صاحب سنت ہے, مگر ایک دن میں نے اس کو ایک بدعتی انسان کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا. سلف کی غیرت آپ دیکھیں. تو پھر تعامل کا انداز کیا ہونا چاہیے؟
سلمان التیمی صحیح بخاری کے راوی وقت موت رو رہے تھے. کیوں رو رہے ہیں؟ دنیا کی فراق کا ملال ہے؟ وانی گناہ یاد کر کے رو رہا ہوں، اللہ مجھے پکڑ نہ لے. کیا گناہ؟ سلمت علی مبتدئ فاخاف الحساب علیہ. ایک بدعتی انسان کے پاس سے گزرا، اس کو سلام کہہ بیٹھا، اس پر مجھے حساب کا ڈر ہے کہ تم صاحب سنت، تمہارے سینے کو ہم نے سنت کے نور سے بھرا، اور ایک بدعتی انسان کو سلام کرتے، مجھے حساب کا ڈر ہے. یہ سلف صالحین. فضیل قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، امام ذہبی نے اس کو شیخ الاسلام لکھا ہے. عبداللہ مبارک جیسے محدث ان کا شاگرد ہے، اور ان کا قول ہے اس وقت روئے ارضی پر قاضی فضیل سے افضل کوئی نہیں. ان کے اقوال آپ پڑھی، 4 باتیں انہوں نے کی. من فقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین. جو بدعتی انسان کی تعظیم کر لے، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دی ہے. یہ حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے. من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین. یہ کس نے بدعتی انسان کی تعظیم کر لی، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا. اور من مشى فی جنازتہ فهو فی سخط حتی یرجع. جو بندہ کسی بدعتی انسان کے جنازے میں شریک ہے، جب تک وہاں موجود ہے اس پر اللہ کی پھٹکاریں برستی رہیں. من زوج کریمۃ من مبتدع فقد قطع رحمہ. اپنی بیٹی یا بہن کسی بدعتی کے نکاح میں دے دی، اس نے اس کا رشتہ وہیں کاٹ دیا، اپنا رشتہ اس سے توڑ دیا، کاٹ دیا. قطع رحمی کی تم نے. یہ مت سمجھو کہ بوجھ اتر گیا، رشتہ قائم رہے یا نہ. نہیں، جب رشتہ کاٹو گے اس کی جواب دہی ہے. آپ جانتے ہیں رشتہ جو ہے معلقۃ بالعرش، رشتہ اللہ کے عرش سے لٹکا ہوا ہے. اور رشتے کی زبان پر مسلسل ایک ہی دعا ہے، اللہم صل من وصلنی واقطع عمن قطعنی. رشتہ کہہ رہے، یا اللہ جس نے مجھے جوڑا اسے تو جوڑ لے اپنی رحمت کے ساتھ، جس نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ کر پھینک دے. رشتہ کوئی معمولی شے نہیں. رحم عربی لفظ ہے، اللہ نے اپنے نام کو پھاڑ کے ہی لفظ نکالا ہے. اللہ رحمان ہے، رحمان سے رحم کا لفظ نکالا. رشتہ اپنے نام کو پھاڑ کے نکالا. اور فرمایا کہ من تبصر فی وجہ مبتدع فقد استہان ما انزل اللہ. اور کوئی بدعتی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اس نے اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا. قاضی فضیل بن اتباع تابعین میں سے، یہ بھی خیر القرون کا دور. سلف کی فکر کیا تھی، سلف کا منہج کیا تھا. یہ دورہ جو ہے کچھ شکوک اور شبہات پیدا کر گیا، اور شبہات میں گرفتار ہونا اللہ کے بندو، عقیدے کا منہج کا یہ ایک سمجھو جنازہ نکل گیا. عقیدہ منہج کی یقین کا نام. کتاب و سنت کے آپ حامل ہوں اور آپ کے اندر شک ہو، یہ توہین ہے کتاب و سنت کی. کتاب و سنت یقین چاہتا ہے، بصیرت چاہتا ہے، کسی قسم کا شک نہیں. یہ بات بھی غلط ہوگی کہ اختلاف صرف 5% ہے. یہ بات خلاف منہج، بلکہ نبی علیہ السلام کی سنت سے، آپ کی حدیث سے محاذ آ رہی. مشہور خطبہ آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا ارباز ابن ساریہ کی روایت سے، سنن ابی داؤد میں، صحابہ کہتے ہیں اتنا بلیغ خطبہ تھا، سب رو رہے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو گئے سب کے. ایک بندے نے جرت کا مظاہرہ کر کے سوال کر دیا، یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، لگتا ہے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے. ماذا تعہد الینا، آپ کا آخری پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی. ان میں ایک بات یہ تھی، من یعش منکم بعدی فسر اختلافا کثیرا، میرے بعد تم اختلاف کثیر دیکھو گے. اور موصوف فرمایا کہ صرف 5% اختلاف ہے، باقی 95% اتفاقی اتفاق. یہ چیز بھی عقیدے کی غیرت کو ختم کر. جب 5% تو ٹھیک ہے، سب بھائی بھائی سب ملو. پھر مداہنت آئے گی، نرمی آئے گی، وہ قوت اور بصیرت اور یقین ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرمایا اختلاف کثیر دیکھو گے، آپ کہہ رہے اختلاف قلیل ہے.
بالکل سنت سے حدیث سے مہادری ٹکراؤ ایک. مقصد کیا ہم نہیں جانتے لیکن ٹکراؤ ہے. کس مسئلے میں اتفاق ہے بتائیے؟ ایک ہی مسئلے میں اتفاق ہے کہ اتفاق نہیں کرنا، اس پہ سب متفق ہیں. اختلاف 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 اختلاف، یہ اللہ کے وجود میں اختلاف، اللہ کی توحید میں اختلاف، اللہ کے مکان میں اختلاف. کوئی کہتا ہے اللہ لا مکان ہے، کوئی کہتا ہے نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہ نیچے. کوئی کہتا ہے مومنین کے دلوں میں، کوئی کہتا ہے مومنوں میں اختلاط کیے ہوئے، کوئی کہتا ہے مومن میں حلول کیے ہوئے. عقیدہ راسخہ جو کتاب و سنت ثابت ہے، اللہ اپنے عرش پہ مستوی. ذات باری تعالیٰ کے مکان میں اختلاف ہے اور آپ کہتے ہیں صرف 5% اختلاف. اس بات نے بھی وہ جو ایک مداہنت وہ پیدا کر دی، یقین ختم کر دیا، قوت ختم کر دی. جب تھوڑا سا اختلاف ہے تو کیا حرج ہے، سب ایک ہے، بھائی بھائی. نہیں، نبی علیہ السلام نے جو حدیث فرق بیان کی، 73 فرقے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی، بس ایک، بس وہ ایک ہے. اس ایک کا پر یقین ہونا ضروری، اس ایک میں شامل ہو جاؤ. اس کی علامات بیان نہیں، اس کا منہج بیان ہوا. پھر یہ کہنا کہ وہ ایک بھی ٹھیک ہے 72 بھی ٹھیک ہے، یہ بات خلاف منہج. اللہ تعالی ہم کو صحیح فہم عطا فرما دے، اللہ تعالی سچا عقیدہ عطا فرما دے، سلف صالحین کا منہج عطا فرما دے، اور اللہ جو ایک ایمان کی غیرت، عقیدہ اور توحید کی غیرت ہمارے اندر پیدا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.